بلیک فرائیڈے کہنا کیسا؟ کفار کے کاروباری تہوار کی اس سال بہت زور و شور سے پاکستان میں میڈیا پر تشہیر جاری ہے۔ موبائل پر کمپنیوں کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ ہر قوم کا اپنا تہوار ہوتا ہے، مسلمان اسے عام نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں اس کی روح سے یہ ایک کاروباری فیسٹیول ہے اور 1960 یا آس پاس شروع ہوا ہے۔ سیاہ کہنے کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ کاروباری لوگ سرخ سیاہی سے نقصان اور سیاہ سیاہی سے نفع لکھتے تھے، تو جس دن یہ تہوار منا کر نفع کمایا جاتا اس کو بلیک ڈے کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ ہے، وہ کسی بھی بنا پر ہفتہ کے دن کو بلیک ڈے نہیں کہیں گے۔ نصارہ کا مقدس دن اتوار ہے، وہ بھی کسی بنا پر اس دن کو بلیک ڈے نہیں کہیں گے۔ لیکن حیرت ہے بعض مسلمانوں پر کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کو بلیک ڈے کہنے پر تیار ہو گئے۔ جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ اس دن کو کسی بھی بنا پر بلیک ڈے نہیں کہا جا سکتا۔ جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں تو نازک مواقع پر ایسا لفظ استعمال کرنا بھی منع ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بلیک ڈے یا یوم سیاہ سوگ منانے کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ جمعۃ المبارک کی شایان شان نہیں۔ بعض اوقات نیت اچھی ہوتی ہے لیکن لفظ شایان شان نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کفار کے ممالک میں یہ دن نومبر کے آخری جمعہ میں منایا جاتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ مسلمانوں کے کاروباری ادارے رمضان المبارک میں سستی چیزیں بیچنے کا اہتمام کرتے تاکہ لوگوں کی عید کی خریداری سستی ہو جاتی اور کسی بھی اچھے نام سے اسے موسوم کرتے، لیکن رمضان المبارک میں تو یہ لوگ چیزیں مزید مہنگی کر دیتے ہیں۔ ہر فیسٹیول کا کوئی نہ کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ دن نصارہ کے تہوار کرسمس کی خریداری میں سہولت دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ رمضان اور عید میں مہنگی چیزیں بیچنے والوں کی طرف سے نومبر کے آخری جمعہ سستی چیزیں بیچنے کا معاملہ اور اس کا رواج ڈالنے کی کوشش مقام حیرت ہے۔ جب مسلمان کوئی تہوار ہی نہیں منا رہے تو اس تشہیر اور فیسٹیول کو بے وقت کی راگن الاپناہی کہہ سکتے ہیں، جس کو لے کر یوم جمعۃ المبارک کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھا۔